إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اپنی قدرت، اپنی بادشاہت کی بابت خود اللہ رب العالمین نے کتاب مجید میں ارشاد فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ پروردگار، وہ رب، وہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ و مطہرہ پر کہ جن کی کوششوں و کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ و نموذج بنایا۔ اللہ کا فرمان ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، نموذج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں اسی سیرت کا ایک اہم پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا: تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت، وہ کردار کہ جو سراپا متبرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر میں تبرک رکھ چھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، پانی گرتا تو وہ پانی متبرک،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یعنی تھوک متبرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ید مبارک یعنی ہاتھ متبرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا کپڑا لباس متبرک، سر تا پا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم متبرک۔ اور یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ رتبہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ تعظیم ہے، یہ وہ توقیر ہے کہ یہ خاص ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ توقیر، یہ عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی اور کو نہیں ملی، پھر کسی اور کو نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا۔ اس کے بعد کسی ولی، کسی پیر، کسی مرشد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے بالوں کو بطور تبرک رکھا جائے۔ کسی پیر کے لیے، کسی مرشد، کسی ولی کے لیے، کسی سجادہ نشین کے لیے، کسی مجاور کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے آثار کو بطور تبرک رکھا جائے، اس کے ناخنوں کو رکھا جائے، اس کے لباس کو رکھا جائے، اس کے ہاتھ کو چوما جائے، اس کے پیر دھوئے جائیں۔ یہ کسی اور کے لیے اب دنیا میں ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھو تو ابو جحیفہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے نکلتے، آپ کے لیے وضو کا پانی لایا جاتا، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، جسد مبارک سے وہ پانی لگتا اور وہ پانی لگ کر گرتا، صحابہ ایک دوسرے میں مقابلہ کرتے، دوڑتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا گرا ہوا پانی لے لیں اور لے کر اسے اپنے چہرے پر لگاتے، اپنے ہاتھوں پر لگاتے۔ یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ تبرک تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے بعد دنیا میں سب سے عظیم شخصیت، سب سے بہتر شخصیت، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی کبھی اس طریقے سے تبرک نہیں لیا گیا، ان کا بھی کبھی اس طریقے سے تبرک نہیں لیا گیا۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شخصیات میں سے ہیں، لیکن صحابہ نے کبھی ان کے لباس کو، کبھی ان کے وضو کے پانی کو، کبھی ان کے دست مبارک کو بطور تبرک نہیں لیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب آئے، ان کے بھی کسی چیز کو بطور تبرک نہیں رکھا گیا۔ ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، لیکن ان کی بھی کسی چیز کو بطور تبرک نہیں رکھا گیا۔ ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، خلیفہ، چوتھے خلیفہ ہوئے، لیکن ان کی بھی کسی چیز کو بطور تبرک نہیں رکھا گیا۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک، لعاب دہن بھی متبرک تھا، ایسا تھا کہ تبرک حاصل کیا جا سکتا تھا اس سے، ایسا تھا کہ جس سے بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب عبداللہ پیدا ہوئے، یعنی عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، تو انہوں نے انہیں قباء میں جنم دیا، پھر اس کے بعد انہیں لایا کہاں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لیا، اسے چبایا، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی دی،
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی دی. اسما بنت ابی بکر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلی چیز کانا اول شیء دخل فی جوفہ عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں اتری اس دنیا میں آنے کے بعد وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تھا. اللہ اکبر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تھا. اسی طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ید مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی متبرک. اللہ کے نبی صلی اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ابو حمزہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سفر میں تھے, نماز کے لیے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کرتے ہوئے عصر اور ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا, جمع کر کے انہیں پڑھا. پڑھنے کے بعد نماز کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم آتے, آپ کا ہاتھ لیتے اور اپنے چہروں پر رکھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی وہ ٹھنڈک وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگتے. اللہ اکبر. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک تھا, یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبرک ہونا تھا. یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب کسی پیر, کسی ولی, کسی مرشد کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگایا جائے, کہ اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ لگایا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی, یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی. اسی طریقے سے ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دست مبارک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیا, اپنے سینے پر رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی. اللہ اکبر. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. صحابہ تعظیم کرتے تھے تو کیسی تعظیم کرتے تھے؟ صحابہ تعظیم کرتے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ کو عظیم جانتے تھے, متبرک جانتے تھے. تو کیسے جانتے تھے؟ سنو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لما حلق راسہ اپنے سر کے بال منڈواتے, کان ابو طلحہ, راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ ابو طلحہ تھے اول من اخذ من شعرہ, جو نبی کے محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا لیتے تھے. متبرک تھے. اور اسی طریقے سے صحابہ کے اندر یہ بات موجود تھی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کا اس قدر پاس و لحاظ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی تو اس تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حدیبیہ کا موقع ہے, صلح کرنے کے لیے کافر کی طرف سے ان کا نمائندہ آیا ہوا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ نبی کے صحابہ نبی کا تبرک ایسے لے رہے ہیں کہ اللہ اللہ, نبی کا احترام ایسے کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر. نبی تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور تعظیم کا یہ رتبہ, یہ درجہ کہ کافر کہتا ہے محمد الرسول اللہ, حدیبیہ کے ورق پر, عہد نامے پر نہیں لکھا جائے گا, محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا. کاتب کون؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نہیں مٹاؤں گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بتلاؤ کہاں لکھا ہے، میں میٹ دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نام وہاں میٹا اور محمد بن عبداللہ مرتب کروایا۔ تو صحابہ ایسی تعظیم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے۔ آج ہمیں ان کا امتی ہونے کے سبب ہم پر یہ حق لازم آتا ہے کہ ہم بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ویسے ہی کریں، ویسے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو متبرک جانیں، اور یہ مقام نبی کے علاوہ ہم کسی کو نہ دیں، نبی کے علاوہ ہم کسی کو نہ دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال اس سے برعکس ہے۔ ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا ایک پیر ہے، ایک ولی ہے، ایک مرشد ہے، ایک صاحب ہے۔ وہ گھر آتا ہے تو اس کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، وہ گھر آتا ہے تو اسے چوما جاتا ہے، وہ گھر آتا ہے تو اس کے پیر دھو کر پانی پیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تعظیم نبی کے ساتھ خاص تھی، یہ تعظیم نبی کے ساتھ خاص تھی۔ اس کے بعد یہ تعظیم نہ ابو بکر کے لیے ہوئی، نہ عمر کے لیے، نہ عثمان کے لیے، نہ علی کے لیے، نہ ہی آپ کے جنت کے شہزادے حسن و حسین کے لیے ہوئی۔ یہ تعظیم نبی کے ساتھ خاص تھی۔ اب اگر کوئی یہ رتبہ کسی اور کو دیتا ہے، اب اگر کوئی ایسا تبرک نبی کے علاوہ کوئی کسی اور سے لیتا ہے، تو وہ گویا شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کر رہا ہے۔ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو تعظیم نہیں سمجھ رہا ہے، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کو توقیر نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کہتے ہیں نبی کا لباس جو نبی کے جسم سے چھو جائے وہ بھی متبرک ہو جاتا تھا، وہ بھی متبرک ہو جاتا تھا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ عائشہ کے پاس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سبز جھبہ تھا، سبز جھبہ تھا۔ فلما قبضت، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی، قبضتها اسماء بنت ابی بکر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کہتی ہیں کہ وہ جھبہ میں نے رکھ لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ جھبہ میں نے رکھ لیا، اور جو کوئی بھی مریض آتا، بیمار آتا، ہم اس جھبے کو پانی میں ڈبا کر وہ پانی اسے پلا دیتے تھے۔ آج یہی چیز دوسروں کے ساتھ بھی کی جا رہی ہے۔ آج یہی چیز لوگ اپنے پیروں کے ساتھ، اپنے سجادہ نشینوں کے ساتھ، اپنے مجاوروں کے ساتھ، اپنے مرشدوں کے ساتھ، اپنے صاحبوں کے ساتھ کر رہے۔ لوگوں، ہوش کے ناخن لو، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ واحد شخصیت، آخری شخصیت تھی جو متبرک تھی، اس کے بعد کوئی تبرک والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی تبرک والا نہیں ہے۔ یہ آج جنہیں تم اپنے بابے بنا بیٹھے ہو، یہ آج جنہیں تم اپنے صاحب بنا بیٹھے ہو، ان سے بڑی بڑی شخصیات، ایسی شخصیات کہ یہ ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ایسی بڑی بڑی شخصیات گزری، ان کا بھی تبرک نہیں لیا گیا، ان کا بھی تبرک نہیں لیا گیا۔ کعبۃ اللہ میں حجر اسود آج بھی موجود ہے، کالا پتھر جسے حاجی جاتا ہے، عمرہ کرنے والا جاتا ہے تو چوم کر آتا ہے، استلام کر کے آتا ہے۔ اس پتھر کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس پتھر کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر اسی لیے چوما جاتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تھا۔ یہ توقیر، یہ تعظیم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو عزت بخش دی، مسلمانوں نے اسے برقرار رکھا،
اور مسلمانوں کو اس چیز کی عزت و توقیر برقرار رکھنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے عمل کا دائرہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احاطے میں ہو، اس کے باہر نہ نکلا جائے۔ آج تجاوز کیا جا رہا ہے، قدم باہر نکالے جا رہے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی پیروی کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ نبی کی بات اگر آ جاتی، نبی کی بات اگر آ جاتی تو اس بات کا ایسا مان تھا، ایسا رتبہ تھا کہ صحابہ اپنے سر قلم کرنے کے لیے تیار تھے، صحابہ اپنے سر قلم کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا جاتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کیا جاتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہمارے امام ایسا نہیں بولے، ہمارے امام ایسا نہیں بولے۔ او سن لو، تمہارے اماموں کی بھی نہیں چلنے والی، تمہارے امام بھی اسی کے پیروکار تھے جسے آج دنیا سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین، نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ سب نے انہی کی پیروی کی، ہمیں بھی انہی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھلائی ہوئی سنت کا یہ رتبہ، یہ درجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آج جو یہ کہتا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، ایسا کہنے والا گویا اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، ہوش کے ناخن لو، غور کرو، اپنے نبی کی شخصیت کو جانو کہ آپ کے نبی تھے تو تھے کیا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا پیغمبر ہونا ہمارے لیے کتنا ضروری تھا، کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری رہے گا، یہ مجھے اور آپ کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ صحابہ نے یوں ہی اپنا نام بلند نہیں کیا، وہ فوت ہو گئے، کئی سو سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام ابو بکر صدیق زندہ ہے، عمر بن خطاب ان کا نام زندہ ہے، عثمان بن عفان ان کا نام زندہ ہے، ابو طلحہ، ابو جحیفہ، انس بن مالک، اور کتنے نام گناؤں، ابو ہریرہ، ان کے نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نام نبی سے منسلک تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یاد آئے بھی تو کیا وقت پر آئی؟ دیکھیے، لاغر صحابی اصحاب صفہ میں سے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے، حدیث سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھجور تھے، میرے پاس کچھ کھجور تھے، میں وہ کھجور لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کے لیے کچھ برکت کی دعا کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا لہن بالبرکہ، ان کھجوروں پر برکت کی دعا کر دی، اور وہ کھجوروں کا عالم یہ تھا، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برکت کی دعا پڑھی تو وہ کھجور خالی اس پوٹلی سے نکلتے جاتے، حتیٰ کہ میں نے ایک ایک سا ان کھجوروں میں سے صدقہ کیا، ایک ایک سا
ان کھجوروں میں سے صدقہ کیا، پھر وہ پوٹلی مجھ سے گم ہو گئی۔ وہ پوٹلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گم ہو گئی، لیکن جب تک ان کے پاس وہ پوٹلی تھی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا کا اس پوٹلی پر یہ عالم تھا کہ اس سے کھجوریں نکلتی ہی جاتی۔ اللہ اکبر! یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کی توقیر ہے۔ اللہ نے ایسے ہی ان کی تعظیم، ان کی توقیر کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ ہم اپنے نبی کو جانتے ہی نہیں، ہم اپنے نبی کو جانتے ہی نہیں۔ نبی یہ متبرک نبی، ایسے نبی کہ ان کا پسینہ بھی متبرک، ایسا پسینہ کہ جس سے خوشبو آ جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کی ایک چادر پر لیٹے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کے پیٹ سے پسینہ نکل رہا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایک شیشی لے کر آتی ہیں اور اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چمڑے پر جمع ہوا پسینہ تھا اس شیشی کے اندر بھر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، پوچھا ما هذا الذی تصنعین، اے ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو ام سلیم نے جواب دیا ارقک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے اپنے جسموں پر لگائیں گے۔ سبحان اللہ! یہ متبرک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک لینا تھا۔ یہ تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ اب یہ تعظیم کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، ہرگز 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 جائز نہیں ہے۔ یہ خاصہ تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ رتبہ، یہ مقام کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وہ رتبہ بلند ملا، نبی کو مل گیا، اب ہر مدعی کے واسطے دار و رسن نہیں۔ یہ نبی کا خاصہ تھا، بس یہ نبی کا خاصہ تھا۔ آپ کا سارا جسم متبرک۔ اب ان کے بعد کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کسی کا بھی ایسا خاصہ نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ علی کا، نہ ان کے بعد دیگر صحابہ کا، نہ صحابہ کے بعد عظیم تابعین کا بھی ایسا رتبہ نہیں ہے، اور عظیم تابعین کے بعد نہ عظیم تبع تابعین کا ایسا رتبہ ہے، نہ سلف الامہ میں سے جنہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، ان سے بھی اس قسم کا تبرک نہیں لیا جا سکتا۔ انہیں صرف اپنے دین میں ایک عالم مانا جا سکتا ہے۔ ان کی بات اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہے تو بس وہی بات لی جا سکتی ہے، وہی بات لی جا سکتی ہے۔ عامر الشعبی رحمہ اللہ تابعی ہیں، آخری بات بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ تابعی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، عبداللہ بن مغول ان کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں دیکھو، سنو، ما حدثک ہؤلاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذ بی، اگر لوگ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائیں تو اسی کو لینا۔ کس کی بات سنائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائیں تو اسی کو لینا۔ وَمَا قَالُوهُمْ بِرَأْيِهِمْ، اگر یہ اپنی رائے سے کوئی بات بنانے لگ جائیں تو پھر فَأَلْقِهِ فِي الْحُشْ، تو وہ بات کچرے میں ڈال دینا۔ بات اگر لی جائے گی تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس کی بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے موافق ہے اس کی بات لی جائے گی۔ یہی ہمارا دین اسلام ہمیں کہتا ہے، اسی کی یہ دین حنیف ہمیں اجازت دیتا ہے۔
ائمہ گزرے، امام ابو حنیفہ گزرے، امام مالک گزرے، امام شافعی گزرے، امام احمد ابن حنبل گزرے. ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ حدیث آ جائے تو سر تسلیم خم کر لو، سر تسلیم خم کر لو، جھکا دو. اس حدیث کے آگے کسی اور کی بات نہیں چلے گی، اس حدیث کے آگے کسی اور کا قول نہیں چلے گا. وہ حدیث آ گئی، ختم، اسی پر عمل کرنا ہے، نہ اس سے ایک انچ آگے جانا ہے، نہ اس سے ایک انچ پیچھے ہٹنا ہے. وہی تمہارا مسلک، وہی تمہارا مذہب، وہی تمہاری جنت کی منزل ہے. اللہ سے دعا گو ہوں آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کا رتبہ جاننے کی، ان کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں آج تماشائی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوتی ہے. آج تماشائی طور پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جاتی ہے. یہ ہمیں نبی نے سکھایا ہے کہ نمازیں چھوڑو، نبی کے نام پر ناچ ڈی جے کے ساتھ لگاؤ اور ناچو. یہ نبی نے سکھایا. اللہ اکبر. کون سا دین ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کنی کے عالم میں مر رہے ہیں، جاؤ احادیث کی کتابیں اٹھاؤ، صحابہ نے بیان کیا ہے. فوت شدگی کے عالم میں ہے، ابھی جان نکلنے کو ہے. اس وقت اپنی امت کی ایسی فکر کہ جو درس دے رہے ہیں وہ یہ ہے، الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی جشن میلاد کا مسئلہ آتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہے. مسجد میں اب اس وقت فرض نماز اگر کسی کے لیے ہے تو امام اور مؤذن کے لیے. لوگوں کا کام کیا ہے؟ سڑکوں پر ہجوم لگاؤ. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہیں ہے. اگر کوئی ایسی توقیر کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ نہیں ہے توقیر، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ جھوٹی شان بیان کرنا ہے. اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنی ہے تو ہر لمحہ، ہر پہلو، ہر قدم پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھو. یہ حقیقی توقیر ہے، یہ حقیقی عزت ہے، یہ حقیقی تعظیم ہے. جھوٹ سے اٹھو، سچ کی طرف آؤ. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلم امت کو ہدایت پر لے آئے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر دل میں توحید کا منور جلا دے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو شرک و بدعت کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اور ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین توحید کا شیدائی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأهم وأكبر. قوموا إلى صلاة.